جانب اگر دیکھیں تو انڈسٹری کے اندر ایک بہت بحران ہے. 15 لاکھ لوگ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آلریڈی بے روزگار ہو چکے ہیں. سٹیل انڈسٹری آپ کی تقریباً 80% بند پڑی ہے. اور بجلی کے بل، مال کی سیل نہ ہونا اور خام مال کی امپورٹ نہ کر پانا جو ہے وہ مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج انڈسٹری آپ کی نہیں چل رہی. یہی بالکل غیر منصوبہ بندی کا عالم ہمیں انڈسٹری میں بھی نظر آتا ہے. کوئی کسی کو معلوم نہیں کہ انڈسٹری اور کامرس کا منسٹر کون ہے اور یہ کون محکمے چلا رہا ہے. کوئی ابھی تک کسی نے انگیج نہیں کیا صنعت کاروں کے ساتھ ان کے مسائل سننے کے لیے. حل کرنا تو ایک دور کی بات ہے، کوئی ان کے مسائل ابھی تک سننے کے لیے بھی ملک میں موجود نہیں ہے. اور دونوں ہمارے انڈسٹری اور کامرس کے جو وزیر ہیں ان کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہیں. اسی طرح آپ توانائی کے شعبے میں دیکھیں تو توانائی کے شعبے میں اس وقت انڈسٹری آپ کی آدھی بند پڑی ہے، اس کا بھی لوڈ موجود نہیں ہے گرڈ کے اوپر. سردیوں کی وجہ سے گھریلو صارفین ایئر کنڈیشنرز نہیں چلا رہے، وہ لوڈ بھی آدھا ہو جاتا ہے. اس کے باوجود، اس آدھے سے بھی کم لوڈ کے باوجود آج آپ بجلی جو ہے وہ پوری سپلائی نہیں کر پا رہے. اس وقت پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی بھی ہے اور بجلی کی بھی ہے. حکومت نے جو امپورٹڈ کوئلے اور امپورٹڈ ایل این جی کے پچھلی اپنے نون لیگ نے دور میں پلانٹ لگائے تھے وہ بند پڑے ہیں. ان پہ ہم اربوں روپے روزانہ کے حساب سے کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں بند پلانٹس کے اوپر. ان کا امپورٹڈ ایندھن منگانے کے لیے ڈالر نہیں ہے، اور اگر ڈالر ہوئیں بھی تو پھر جو مہنگی بجلی وہ بنا رہے ہیں، ایل این جی پلانٹس اس وقت تقریباً 28 روپے یونٹ کی بجلی اور امپورٹڈ کوئلہ تو 40 روپے یونٹ کی بجلی بنائے گا. تو وہ بجلی پرچیز کرنے کے لیے آپ کے پاس روپے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک ان کی، اور کیا کرنا ہے آگے. فرنس آئل کے پلانٹس کتنا چل رہے ہیں، کتنا نہیں چل رہے. آپ کے ملک میں ایل این جی پلانٹس کتنا چل رہے ہیں، آپ کی لوکل گیس کتنی ڈیورٹ کی گئی ہے ان کو چلانے کے لیے اور اس کرائسس سے بچانے کے لیے. ابھی تک اس کا ہمیں کوئی کسی قسم کا، کسی ہمارے انرجی کے وزیر نے، بجلی کے یا پیٹرولیم کے وزیروں نے جو 3-4 لوگ اس وقت چلا رہے ہیں، کسی نے آج تک ہمیں کوئی منصوبہ نہیں بتایا کہ یہ کیا کرنا ہے. اور